بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم ظہور صاحب کا مشہور زمانہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان جتنا مرضی چتر چالاک کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی قسمت ہار جائے تو اس کی چلائی گئی ہر ترقی بھی الٹی پڑ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی سیدھا سادہ بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ لیے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو لازمی نہیں کہ وہ لالچی ہی ہے۔ بعض دفعہ انسان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر پیش کیا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ حکیم ظہور حسین گاؤں کے مشہور حکیم تھے۔ کسی دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے حکمت کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ جب وہ غیر ملک سے واپس آئے تو سیالکوٹ شہر کے ساتھ ملحقہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا دیسی دواخانہ کھول دیا۔ اس کے اپنے دیہات کے لوگ علاج کے سلسلے میں شہر کا رخ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے آبائی گاؤں آیا تو گاؤں کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی حکیم۔ لوگ علاج کے سلسلے میں 50 کلومیٹر دور شہر کا رخ کرتے ہیں۔ حکیم کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد حکیم صاحب مائی فاطمہ کے گھر گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کر سکے۔ مائی فاطمہ گاؤں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی۔ حکیم ظہور نے بھی بچپن میں اسی سے قرآن مجید پڑھا تھا۔ وہ اس کی ماں سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ حکیم صاحب کو اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حکیم کو وہ رات اب تک یاد تھی جب گھر میں شور برپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت 5 سال کا تھا جب اس کی ماں رات کے اندھیرے میں ایک سپاہی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کے چلی گئی اور بعد میں اس کی خبر بھی نہ لی۔ اس کا باپ بیوی کی بے وفائی کی وجہ سے نیم پاگل ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد مائی فاطمہ نے ہی حکیم ظہور کی پرورش کی تھی اور اسے اپنے بچوں سے کم نہ سمجھا۔ جب وہ گھر کی دہلیز پر پہنچے تو وہاں پر ایک افسوسناک خبر ملی۔ اسے بتایا گیا کہ مائی فاطمہ 6 ماہ پہلے انتقال کر چکی ہے۔ رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ گھر والے پریشان تھے کہ گاؤں میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ آدھی رات کو اسے شہر لایا گیا تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر اس کا بر وقت علاج ہو جاتا تو اسے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ خبر حکیم صاحب پر بجلی بن کر گری اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں شہر کی بجائے گاؤں میں ہی اپنا دواخانہ کھولوں گا اور اپنے گاؤں کے باسیوں کی خدمت کروں گا۔ گاؤں کے لوگوں نے حکیم کے اس اقدام کو بہت سراہا اور انہیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اب علاج کے سلسلے میں دور انداز شہر کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ حکیم کے دوستوں نے اسے اس بات سے روکا کہ گاؤں جانے کی غلطی مت کرنا۔ یہاں شہر میں تم اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو جبکہ گاؤں میں لوگ فیس کے پیسے تک نہیں دیتے۔ یہاں تم کنگال ہو جاؤ گے۔ مگر حکیم ظہور کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ موجود تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ فیصلے نفع یا نقصان کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے۔ صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک اس کا دواخانہ کھلا رہتا۔ غریب لوگوں کا مفت علاج کرتے اور ان سے کسی قسم کی فیس نہیں لیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد شاہدہ نام کی ایک عورت آئی اور پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ حکیم نے اسے 2 دن کی دوائی دی تو وہ واپس چلی گئی، مگر اگلے دن دوبارہ واپس آ گئی اور کہنے لگی حکیم صاحب پیٹ کا درد میری جان نکال دے گا۔ حکیم صاحب نے دوبارہ دوائی دی مگر اگلی صبح وہ پھر دواخانے آ گئی۔ حکیم صاحب نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں بالکل درد نہیں، البتہ تمہارے پیٹ میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے۔ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ شادی کے بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ میرا شوہر مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا مگر سب گھر والے مجھے لان تان کرتے ہیں۔ میرا شوہر کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے مگر افسوس کہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ مجھے اس کا وارث چاہیے۔ حکیم نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دینا، میں کوشش کروں گا کہ اس کا علاج کر سکوں۔ اور عورت نے دوسرے دن اپنے شوہر کو حکیم کے پاس بھیجا تو معائنہ کرنے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ عورت تیسری بار حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے کہا میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہارے شوہر کا علاج ناممکن ہے۔ عورت کہنے لگی آپ اب بھی میری مدد کر سکتے ہیں، وہ باپ نہیں بن سکتا مگر میں تو ماں بن سکتی ہوں۔ یہ سن کر حکیم حیران رہ گیا۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا
مگر عورت نے دھمکی دی کہ میں کل دوبارہ آؤں گی، اگر آپ نے میری بات پر عمل نہ کیا تو بدنام کر دوں گی۔ اگلی صبح عورت پھر حکیم کے پاس آئی تو حکیم نے ایک مرتبہ پھر انکار کیا کہ جاؤ بہن، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں نے بڑی مشکل سے عزت کمائی ہے اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا، تم اپنے میاں سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، 4 دن لوگ بات کریں گے، بعد میں بھول جائیں گے، تم اپنی زندگی دیکھو۔ یہ سننے کے بعد اس عورت نے شیشے کی ایک بوتل کو اپنے کپڑوں پر گرا لیا اور زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ میری عزت بچاؤ۔ چیخو پکار سن کر لوگ دواخانے میں جمع ہوئے تو عورت نے روتے ہوئے سب کو بتایا کہ اس حکیم نے میری عزت لوٹ لی، میں تو بخار کی دوا لینے آئی تھی مگر اس نے مجھے نیم بے ہوشی کی دوا دے کر میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے۔ حکیم چلاتا رہا کہ یہ عورت مجھ پر بہتان لگا رہی ہے، مگر جب انہوں نے عورت کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو حکیم کو پکڑ کر لے گئے۔ قبیلے کی برادری میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکیم کو سنگسار کر کے مار دیا جائے۔ سب گاؤں والے اسے پکڑ کر لے جا رہے تھے کہ انہیں دوسرے گاؤں کا ایک بڑا رئیس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس سردار نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ حکیم صاحب کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اور ساتھ میں تم لوگوں نے ڈنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں اور بہت غصے کے عالم میں نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ جب لوگوں نے سارا معاملہ اس سردار کو بتایا تو اس نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، آیا عورت نے بہتان لگایا ہے یا حکیم حقیقی طور پر گناہ گار ہے۔ اس نے حکیم کو ایک بہتی نہر میں نہانے کو کہا اور اسی نہر میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ گھوڑے نے نہر کا پانی پینا شروع کر دیا۔ رئیس نے بھی اسی پانی سے اپنی پیاس بجھائی، پھر کہنے لگا خدا کی قسم یہ حکیم بے گناہ ہے اور عورت نے اس پر بہتان لگایا ہے، میرا یہ گھوڑا کبھی بھی گندا پانی نہیں پیتا، ناپاک پانی نہیں پیتا، اور جہاں سے میرا گھوڑا پانی پیتا ہے میں بھی وہیں سے پانی پیتا ہوں۔ اگر حکیم نے بدکاری کی ہوتی تو اس کی سمت سے آنے والا پانی گھوڑا نہیں پی سکتا۔ گاؤں کے باقی لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اسی طریقے کی بدولت کئی بدکار نوجوانوں کو پکڑا گیا تھا، جبکہ اس وقت گھوڑے نے پانی نہیں پیا تھا۔ مزید یہ کہ عورت کے داغدار اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو گرم پانی میں ابالا گیا تو انڈے کی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اس کی بددیانتی پکڑی گئی۔ حکیم کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ عورت کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا تاکہ دوبارہ وہ کسی پر بہتان نہ لگا سکے۔ یہ تو حکیم ظہور صاحب کا بڑا ظرف تھا کہ انہوں نے اسی گاؤں کے اندر 22 سال حکمت کی اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو مفت دیسی ادویات دیتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ہمارے گھرانے کے مالی حالات اچھے نہ تھے، والد صاحب کا کوئی کاروبار نہ تھا۔ علامہ اقبال کے والد ایک عالم دین اور صوفی بزرگ تھے، ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ ان کے والد دنیا داری یا دولت کمانے کے رسیہ نہ تھے۔ یہی تربیت انہوں نے اپنی اولاد میں کی کہ دنیا کی نسبت آخرت کی فکر زیادہ کرو، جتنے دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہارے لکھے ہیں انہیں ایمانداری، دیانتداری اور دین کی راہ پر چلتے ہوئے گزارو۔ یہ وقت محل میں بھی گزر جائے گا اور جھونپڑی میں بھی گزر جائے گا، کوشش کرو کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرو، بجائے اس کے کہ دنیا کے لیے مال و متاع اکٹھا کرو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اسکول سے گھر واپس آیا تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ گھر میں میری والدہ، والد اور بڑے بھائی بھی تھے۔ میں نے کچھ کھانے کو مانگا تو ابا نے کہا کہ میں بازار سے تمہارے لیے مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ پھر میری ماں سے بولے کہ میں آپ سب کے لیے مٹھائی لے کر آتا ہوں، آپ میرا انتظار کریں۔ اس وقت گھر میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں کہ جسے میری والدہ پکا کر مجھے دیتی اور میرا پیٹ بھر جاتا۔ میرے والد جب کبھی بھی کچھ مٹھائی وغیرہ لیتے تو وہ نہ کہ صرف ہمیں کھلاتے بلکہ محلے کے دوسرے بچوں کو بھی آوازیں دے کر بلاتے اور انہیں بھی کھلاتے۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے والد صاحب گھر سے بازار مٹھائی لینے چلے گئے۔ معمول کے مطابق وہ 15-20 منٹ میں واپس آ جاتے تھے۔ جب تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور میرا بھی بھوک سے برا حال ہو گیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والد صاحب ابھی واپس نہیں آئے۔ علامہ اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد نے کہا کہ امی جان اگر آپ کہیں تو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میری والدہ نے کہا کہ آپ جاؤ اور دیکھ کر آؤ۔
چونکہ کافی وقت گزر چکا تھا، لہٰذا میرا بھائی میرے والد کی خیر خبر لینے چلا گیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو مٹھائی لے کر گھر جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک کتا اور ساتھ میں اس کے 2 چھوٹے بچوں کو دیکھا جو بھوک سے بے حال ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کتوں کے قریب گئے۔ انہیں دیکھ کر انہیں بہت ترس آیا۔ جیسے یہ قریب گئے تو کتا دم ہلانے لگا۔ اس کی زبان بھوک کی شدت سے باہر نکلی ہوئی تھی، وہ پوری طرح ہانپ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو مانگ رہا ہو۔ علامہ اقبال کے والد کو کتے پر بہت ترس آیا۔ وہ ایک عالم دین تھے، یقیناً ان کے ذہن میں بنی اسرائیل کے گناہ گار عورت کا واقعہ بھی ضرور گونجا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدکار عورت کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل کی وجہ سے بخش دیا تھا۔ چنانچہ کتے کی حالت زار کو دیکھ کر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صوفی نور محمد کا دل بھر آیا۔ انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا کتے کے آگے ڈال دیا۔ بھوک سے بے حال کتے نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اپنے دونوں بچوں کے سامنے رکھ دیا، جسے وہ کھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹھائی کا ٹکڑا کھا گئے۔ لیکن اس ایک ٹکڑے سے کیا ہونے والا تھا؟ ان کی بھوک تو ابھی برقرار تھی۔ صوفی نور محمد صاحب کے لیے یقیناً یہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ان کا بیٹا گھر بھوکا بیٹھا تھا اور یہ اپنی زوجہ سے بھی کہہ کر آئے تھے کہ میں مٹھائی لے کر آتا ہوں، لیکن یہاں یہ حال دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا اور مٹھائی کو اتنی زیادہ تھی بھی نہیں کہ بچا کر گھر لے جاتے اور اپنے منتظر بچوں کو کھلاتے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ان کتوں کو کون کھلائے گا؟ شاید اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہو، کیونکہ یہ تو بھوک سے مرنے کی حالت تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر صوفی نور محمد نے ساری کی ساری مٹھائی ان کتوں کے آگے ڈال دی اور خود دیکھتے رہے۔ اس کتے نے اپنے دونوں بچوں کے سامنے وہ مٹھائی کر دی۔ جب ان دونوں بچوں نے پیٹ بھر کر کھا لی تو اس کے بعد اس کتے نے کھائی۔ صوفی نور محمد نے دیکھا کہ یہ کتا اس مٹھائی پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے یہ مٹھائی نہیں بلکہ گوشت ہو۔ صوفی نور محمد بڑی محبت اور محویت سے ان کی حرکات دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو صوفی نور محمد کو یہاں سے ہلنے نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مٹھائی تو وہ تھی جو انہوں نے سب کتوں کے آگے ڈال دی۔ جب مٹھائی ختم ہو گئی تو یہ کتے ادھر ادھر دیکھنے لگے، گویا ایسے محسوس ہوا کہ جیسے انہیں اب پانی چاہیے۔ صوفی نور محمد سمجھ گئے، انہوں نے جیسے تیسے کر کے ان کتوں کو پانی بھی پلا دیا۔ انہیں پانی پلانے کے بعد صوفی نور محمد نے دل کا سکون اور خدا کی خوشنودگی حاصل کی۔ ایک لمبا سانس بھرا، جیسا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو، اور اس کے بعد وہ خالی ہاتھ ہی بغیر مٹھائی کے گھر لوٹ آئے۔ اس بات سے بے پرواہ ہو کر کے گھر میں بچے مٹھائی کے منتظر ہیں اور انہیں دیکھ کر خوشی سے ان کی طرف لپکیں گے، لیکن جب وہ خالی ہاتھ ہوں گے تو انہیں کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک کتے اور اس کے معصوم بچوں پر اپنے بچوں کے جذبات قربان کر کے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوفی نور محمد کے بڑے بیٹے اور علامہ اقبال کے بڑے بھائی عطا محمد نے اپنے والد کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ لیکن جب صوفی نور محمد گھر پہنچے، ان کی زوجہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہوں گا، کسی وجہ سے آج مٹھائی گھر لے کر نہیں آ سکا، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو مٹھائی نہیں کھلا سکا، لہٰذا کل انشاءاللہ میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا۔ عطا محمد نے گھر جا کر کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا کہ والد صاحب مٹھائی لے کر کتوں کو کھلا چکے ہیں۔ خیر ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ ان کے دروازے پر کسی نے صدا بلند کی۔ صوفی نور محمد باہر آئے تو معلوم ہوا کہ ایک بڑی تھال بھر کر گڑ والے چاول آئے ہیں جو کہ کسی نے بانٹے تھے اور انہیں دینے آئے تھے۔ صوفی نور محمد یہ تھال لے کر گھر آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ اور دیگر گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ان کی میٹھے کی طلب پوری ہو گئی۔ صوفی نور محمد اور ان کے بیٹے عطا محمد کے علاوہ اس سارے ماجرے کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ دل ہی دل میں صوفی نور محمد بڑے مطمئن ہوں گے اور اللہ کی بے نیازی جان گئے ہوں گے کہ کس طرح میں نے اپنی مٹھائی ان کتوں کو کھلائی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹھائی سے بہتر اور زیادہ مقدار میں میٹھے چاول میرے گھر بھجوا دیے۔ اس کے بعد سجدہ شکر بجا لانے کے لیے آپ نے جائے نماز بچھایا
اور نوافل ادا کرنے لگے۔ نماز وظائف کے بعد وہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ نیند میں خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مکان میں ہیں اور اس مکان میں چاروں طرف ہر جگہ مٹھائی ہی مٹھائی ہے، مٹھائی کے بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا ہی عجیب خواب تھا۔ صبح جب بیدار ہوئے، نماز فجر ادا کی تو انہیں یقین ہو گیا یہ ایک اچھا خواب ہے، یقیناً اس کی کوئی اچھی تعبیر ہوگی۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، یہ خواب ان سب سے بیان فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا خواب ہے۔ اس خواب میں اچھے حالات کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس خواب کو دیکھے ہوئے کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ پیر شیخ اکبر کے خاندان کا ایک فرد آیا۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال کا خاندان شیخ اکبر نام کے ایک بزرگ سے بیعت تھا۔ شیخ اکبر اور علامہ اقبال کے خاندان کے تعلق کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، جس سے آپ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر خاندان کے متعلق جان سکیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ پیر شیخ اکبر کے خاندان کے فرد نے باتوں ہی باتوں میں علامہ اقبال کے والد صوفی نور محمد کو کھیسوں کے کاروبار کا مشورہ دے ڈالا۔ کھیس پنجابی زبان میں چادر کو کہتے ہیں۔ چادر کو ٹھوسا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چادروں کا کاروبار تھا جو علامہ اقبال کے مشہور زمانہ پورٹریٹ میں ان کے کندھوں پر نظر آتی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کے والد صوفی نور محمد نے اس مشورے کو غیبی مدد سمجھا اور کھیسوں کا کاروبار شروع کر دیا، جس کا سارا انتظام ان کے پیر شیخ صاحب نے کیا تھا۔ کیونکہ وہ صوفی نور محمد کو جانتے تھے، یہ ایک انتہائی ایماندار اور دیانتدار آدمی تھے، لہٰذا کاروبار شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں 8 آنے کا کھیس بنواتے جو 1.5 سے 2 روپے میں فروخت ہو جاتا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے کھیسوں کے کاروبار کو پر لگ گئے۔ والد صاحب جتنا بھی مال بنواتے وہ تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتا، اور پھر اسی دوران ایک اور بڑی خبر آ گئی۔ ان کے گھرانے کو خوشی کی ایک اور بڑی خبر ملی کہ اس کے بعد تو گویا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے تمام مالی مسائل ختم ہو گئے۔ وہ خبر علامہ محمد اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے بارے میں تھی۔ شیخ عطا محمد علامہ اقبال سے تقریباً 15 سال بڑے تھے۔ شیخ عطا محمد محکمہ تعمیرات میں ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہو گئے تھے، اور یوں بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے والد نے ایک کتے پر رحم کیا، اپنے بچوں کی ضرورت اور بھوک کو پس پردہ کر کے ان بے زبانوں کی ضرورت اور بھوک کا خیال کیا۔ اس رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے مالی مسائل ختم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ صوفی نور محمد کے حالات اچھے ہو گئے اور ان کے بچوں کو بھی اعلیٰ نوکری مل گئی، جس سے بچوں کا مستقبل بھی روشن ہو گیا۔ اللہ کی ذات نے وہاں سے وسائل پیدا کیے جہاں سے انہیں امید بھی نہ تھی۔ جب ان کے والد نے ایک دن یہ سارا ماجرا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا تو ان کے بیٹے شیخ عطا محمد نے کہا کہ میں یہ بات پہلے ہی جانتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ سب کرتے دیکھا تھا، لیکن جب آپ گھر آئے اور آپ نے کہا کہ میں آج مٹھائی نہیں لا سکا، کل لے کر آؤں گا، جب آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا اور میں بھی اس واقعہ کو بھول گیا، لیکن میں نے آپ کو یہ رحم دلی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بس پھر اللہ نے ان پر خاص رحمت کی اور ان کے گھرانے سے غربت دور ہو گئی۔ ناظرین کرام، اللہ کی رضا کے لیے کتے کو کھلائی گئی مٹھائی اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولوی نور محمد کے گھرانے کو مٹھائیوں سے بھر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کی گئی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ انسان کی گئی چھوٹی سی نیکی کو بھی پسند کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اپنی خاص رحمت اور برکتیں عطا فرماتا ہے، ایسی رحمتیں کہ جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں معمول بنا لیں کہ کوئی لمبی چوڑی نہیں، جس قدر جتنی آپ کی استطاعت ہو اس کے حساب سے سخاوت کریں، صدقہ و زکوٰۃ دیا کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔